اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ مکیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ دوستو، یہ سورۃ الفاتحہ ہے، یہ مکی صورت ہے۔ اس کے 7 سیکشنز، ایک سیکشن اور 7 ورسز ہیں اس کی۔ آئیں اب اس کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں۔ ان دا نیم آف اللہ دا بینیفیسنٹ، دا موسٹ مرسیفل۔ پریز بی ٹو اللہ دا لارڈ آف آل ورڈز، دا بینیفیسنٹ، دا مرسیفل، اونر آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ دی alone we worship, دی alone we ask for help. Show us the straight path, the path of those whom thou hast favored, not the path of those who earn thine anger, nor of those who go astray. دوستو، اب ہم اس صورت کے بارے میں اردو میں بات کریں گے۔ تو دوستو، یہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے جو پہلی دفعہ مکمل کی مکمل صورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری تھی۔ اس سے پہلے سورۃ العلق، سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کی چند آیات جو متفرق آیات تھیں، وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری تھی۔ یہ صورت ہی وہ پہلی صورت تھی جو مکمل ایک گام ایک گھڑی میں پوری کی پوری صورت ان پہ اتری تھی۔ تو دوستو، اس صورت کے مختلف نام ہیں۔ یہ سب سے مشہور اور سب سے بڑا اس کا نام، جو پہلا نام ہے، وہ الفاتحہ ہے، جس کا مطلب ہے کسی کے اوپر کسی گھر، کسی کتاب یا کسی بھی دوسری شے کا دروازہ کھولنے والی۔ اس کا دوسرا نام ہے ام القرآن یا ام الکتاب، مطلب قرآن کی یا کتاب کی ماں۔ ایک اور اس کا نام ہے الشفا، یعنی شفاعت دینے والی، کہ اگر آپ کے جسم میں، آپ کی روح میں کہیں پہ بھی کسی طرح کی کوئی بیماری ہو، پورے یقین کے ساتھ اگر آپ اس صورت کو پڑھتے رہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً شفا دیں گے انشاءاللہ۔ اس صورت کا ایک اور نام الاسباب، اس کا الاساس القرآن بھی ہے، یعنی یہ صورت قرآن کی بنیاد بھی ہے۔ اس کو الصلاۃ بھی کہتے ہیں، یعنی یہ وہ صورت ہے جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جب تک آپ نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھیں گے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اس سورت کا نام الرقیہ، یعنی روح کے اندر پائی جانے والی بیماریوں کو زائل کرنے والی بھی ہے۔ تو اب یہ سورت جب اتنی امپورٹنٹ ہے اور قرآن کے پہلے پیج پہ یہ لکھی گئی ہے، اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کے بعد ان کے جسم میں روح ڈالی تھی، تو وہ اٹھے تھے، ان کو چھینک آئی تھی، انہوں نے جو پہلا لفظ کہا تھا وہ الحمدللہ تھا۔ مطلب کہ دنیا کے پہلے انسان نے جو پہلا لفظ بولا تھا وہ الحمدللہ تھا۔ اور یہی صورت جو ہے قرآن پاک جب آپ کھولتے ہیں تو اس کے پہلے صفحے پہ لکھی گئی ہے۔ بیسیکلی یہ صورت جو ہے ایک دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سکھائی ہے کہ اگر آپ قرآن کی صحیح طرح سے اور سنسیئرلی قرآن پاک سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں، اگر آپ ہدایت لینا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں، یہ جو سورۃ الفاتحہ ہے اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد آگے چلتے جائیں، دیکھیں پھر رہنمائی اور ہدایت کیسے آپ پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ دوستو، اتنی امپورٹنٹ صورت جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اللہ پاک نے اس کو قرآن پاک کے پہلے صفحے پہ رکھا ہے، پہلے انسان کو پہلا لفظ بھی یہی عطا کیا تھا، تو اب ہمیں یہ بڑی ضروری بات بن جاتی ہے کہ ہم دیکھیں، اس کے مضامین کو چیک کریں کہ آخر اس کے اندر کیا مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ تو سب سے پہلا مضمون جو اس کا ہے وہ ہے الحمدللہ، یعنی تعریف کے قابل اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام کی تمام تعریف جو ہے وہ صرف اسی کو جچتی ہے، وہ تعریف صرف اسی لیے اس کو جچتی ہے کہ وہ ذات ہر طرح کے عیوب، ہر طرح کے عیب اور نقائص سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی اور ہستیاں ہیں جو نقائص اور عیوب سے پاک ہیں، معصوم ہیں، تو وہ انبیاء ہیں، رسول ہیں، لیکن وہ تمام کے تمام انبیاء جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خاص مرضی اور رحمت کی وجہ سے اس کی طرف سے پاک کیے گئے تو پاک ہیں۔ ان کے علاوہ باقی جو بھی ہیں تو ان کے اندر نقوص اور یہ چیزیں ساری ہیں۔ نقوص اور عیوب سے پاک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس لیے وہ تعریف کے قابل ہے، شکریہ کے قابل ہے۔
تو دوستو اس کے بعد دوسرا جو اس میں مضمون بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، وہ ہے کہ رب العالمین، وہ ذات جو تعریف کے لائق ہے، وہ کیا ہے؟ وہ تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا رب ہے، مطلب پالنے والا ہے۔ چاہے وہ اس زمین کے اوپر بسنے والے انسانوں کا جہان ہو، چاہے ہوا کے اندر یا یہاں زمین پر رہنے والے جنوں کا جہان ہو، چاہے خلا کے اندر رہنے والی مخلوق کا جہان ہو، آسمانوں کے اوپر رہنے والی مخلوقوں کا جہان ہو، زمین کے اندر رہنے والی مخلوقوں کا جہان ہو، چاہے پانی کے اندر رہنے والی مخلوقوں کا جہان ہو، چاہے حیوانوں کا جہان ہو، چرند پرند، کیڑے مکوڑوں، چاہے کسی چیزوں، جو بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں، ان سب کو روزی دینے والا، ان سب کو پالنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تیسرے مضمون میں کہا گیا ہے کہ وہ جو ذات ہے، وہ سب کو جو پالنے والی ذات ہے، وہ ہے کیا؟ وہ الرحمن الرحیم ہے۔ تو دوستو جیسے الرحمن اور الرحیم اللہ تعالیٰ کی ایک ہی صفت کو دو طرح سے بیان کیا گیا ہے، ظاہری طور پہ ایسے لگتا ہے جیسے اس میں کوئی خاص ڈیفرنس نہیں ہے، لیکن اس میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے، وہ میں کوشش کرتا ہوں کلیئر کرنے کی۔ تو الرحیم جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے جس کی طرف سے مسلسل رحم چلتا رہتا ہے۔ اب یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ اس رحم کی مطلب کہ اس کی لمٹ کیا ہے، وہ رحم زیادہ ہے یا تھوڑا ہے، یہ ایک چیز ہے، مطلب کہ یہ ایک شیورٹی کے ساتھ آپ جان لیں کہ کانسٹنٹلی مستقل طور پہ اس کی طرف سے رحم آتا رہتا ہے، لوگوں کے اوپر، اس کی مخلوق پر رحم آتا رہتا ہے۔ یعنی اسپیشلٹی اس کی یہ ہے کہ رحم مسلسل آتا ہے، اس کی کوانٹٹی کا یہ پتہ نہیں ہے کہ زیادہ یا تھوڑا ہے۔ اور رحمان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو رحم ہے وہ ان ابنڈنس ہے، وہ بہت زیادہ ہے، وہ اتنا ہے کہ دنیا میں، کائنات میں کوئی اور ہستی نہیں ہے جو اتنی رحم کرنے والی ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ کا یہاں سے یہ ہو گیا کہ اس کا رحم اتنا مسلسل چلتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا اگر آپ خود اپنے آپ کا محاسبہ کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لوگ طرح طرح کے گناہ کرتے ہیں، طرح طرح کی علائشیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، اس کے باوجود نہ ہم پہ روزی تنگ ہوتی ہے، نہ ان چیزوں کو فوری وجہ بنا کے ہمیں مار دیا جاتا ہے یا اس طرح، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ہمارے اوپر رحم جو اپنا جاری رکھتا ہے۔ اور اس رحمان الرحیم سے مطلب یہ بھی ہے کہ یہ رحم جو ہے صرف مسلمانوں کی حد تک محدود نہیں ہے، دنیا میں جتنے بھی اس کے انسان ہیں، جتنی بھی مخلوقیں ہیں، سب کے اوپر ان کا اللہ تعالیٰ کا رحم چل رہا ہے۔ اچھا، اب اگلے سبجیکٹ میں، اگلے مضمون میں یہ ہے کہ جو یہ رحمان ہے، جو اتنا رحم کرتا ہے اور جس کا مسلسل رحم ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے رحم کو، اس کی رحمانیت کو دیکھ کے آپ یہ سوچ لیں کہ چلو جی وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، لہٰذا ہم اپنے فرائض سے کوتاہی کر جائیں، ہم بھول جائیں، بس ٹھیک ہے، ہم دنیا جہان کے جو بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہم کرتے رہیں اور وہ تو رحمان ہے، وہ معاف کر دے گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ رحمان وہ ضرور ہے، چاہے گا تو بخش دے گا چھوٹی سی بات پہ بھی، لیکن جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، کہ اس نے ایک ایسا دن بھی یہاں دنیا میں لانا ہے جہاں پہ اس نے ججمنٹ کرنی ہے۔ وہ ججمنٹ دے گا کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں یہ دیکھنے کے لیے بھیجا تھا کہ کون تم اس سے بیسٹ آف کنڈکٹ ہے، یعنی کس کا کنڈکٹ سب سے بہترین ہے، اور وہ دن جو ہوگا اس میں وہ طے کرے گا، ہاں بھائی تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا۔ آپ سب کو پتا ہے کہ یہ کتابیں دو لکھی جا رہی ہیں، ایک رائٹ پہ اور ایک لیفٹ پہ، ٹھیک ہے۔ سو اس وقت یہ ہوگا کہ اس کی مرضی جس کو معاف کر دے نہ کر دے، ٹھیک ہے۔ تو مالک یوم الدین ہے، وہ اس دن کا یعنی ڈے آف ججمنٹ کا اونر ہے، اس وقت اسی کا حکم چلے گا۔ بے شک آج بھی اسی کا حکم چلتا ہے، لیکن آج ایک خاص مدت کے لیے اس نے ہم سب کو ایک وقت دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ اپنی مرضی کے چوائسز کریں، اور میری مرضی یہ ہے کہ جو اچھے رائٹ چوائسز کرے گا، رائٹ اعمال کرے گا، میں اس پہ رحم بھی کروں گا، اس کو بخشوں گا بھی صحیح، اور جو نہیں کرے گا پھر میں اس کو نہیں بخشوں گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی دنیا میں اور قیامت کے دن میں فرق یہ ہے کہ قیامت کے دن میں صرف اور صرف اسی کا حکم چلے گا اور آپ کا اختیار نہیں ہوگا، اس کی مرضی کے بغیر اس کے سامنے کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد جو اگلا مضمون ہے وہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو سکھاتا ہے کہ جو دعا تم مانگ رہے ہو، اتنی صفات میری بیان کی، اس کے بعد دعا مانگ رہے ہو تو وہ دعا کیا ہونی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سب کو مستقیم راستہ دکھا، یعنی ایسا راستہ دکھا جو سیدھا راستہ ہے۔ پھر اگلے سبجیکٹ میں اللہ تعالیٰ خود یہ بتا دیتے ہیں کہ وہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔
وہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اس راستے پہ چلنے کی وجہ سے تمہارے انعام و اکرام کے حقدار ٹھہرے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے حقدار ٹھہرے۔ وہ پہلے انسان سے لے کے آج تک انسان تک جو انبیاء ہیں، رسول ہیں، سب سے پہلے تو وہ ہیں۔ پھر ان کے جو سچے پیروکار تھے، جو ان کے لیے جان قربان کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے مذہب کے لیے، دین کے لیے جان قربانی کرنے والے تھے، قربان کرنے والے تھے، وہ لوگ ہیں۔ پھر شہداء ہیں، پھر صالحین ہیں، اولیاء ہیں، حق بات کرنے والے، نہی عن المنکر، مطلب کہ یہ جو اوصاف، اچھے اوصاف رکھنے والے جو لوگ تھے سارے کے سارے، جن کے اوپر اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کے حقدار ٹھہرے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ آپ یہ بھی دعا مانگیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستے پہ نہ چلا، ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو گمراہ ہو گئے اور اس وجہ سے تمہارے غضب کے حقدار ٹھہرے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی انسان کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھیں یہ انسان ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں جو تعریف کے قابل ہوں۔ اور پھر جب انسان کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، پھر بھی وہ فخر سے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے کہ میں جو ہوں، میرا رحم جو ہے وہ ان لمیٹڈ بھی ہے اور کانسٹنٹ مستقل بھی ہے۔ پھر انسان کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ پھر بھی اللہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ مجھے مان رہا ہے کہ دی ڈے آف ججمنٹ کا اونر میں ہوں۔ اسی طرح مطلب کہ وہ اس کو کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اب یہ جو بھی مانگے گا میں اس کو دے دوں گا، جو بھی مانگے گا میں اس کو دے دوں گا۔ لیکن پھر وہ خود کہتا ہے، خود ہمیں سکھا دیتا قرآن پاک میں کہ عام روٹین کی چیز نہ مانگیں، کپڑے، جوتی، کھانا پانی یہ نہ مانگیں۔ وہ کہتا ہے کیا مانگیں کہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ اے اللہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو ہدایت والا راستہ ہے۔ جو بیسٹ جو ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں وہ ہدایت ہے۔ اس زندگی کے اندر ہم ہدایت پہ چلیں کہ ہمیں وہ راستہ دکھا جو ہدایت والا راستہ ہے، مستقیم راستہ ہے، وہ راستہ جس کے اوپر تمہارے وہ لوگ چلے جن کے اوپر تم نے انعام اکرام کیا، وہ لوگ ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر تمہارا غضب ٹھہرا اور جو گمراہ ہو گئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تھینک یو سو مچ۔